ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا السلام علیکم۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل تنازع کی اصل وجہ۔ تو اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ تو دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے یوٹیوب پر موجود میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بٹن کو بھی کلک کریں۔ دوستو حالیہ دنوں میں ہی حماس نے اسرائیل پر میزائل دے مارے ہیں اور ان پر حملہ کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوستوں سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اسی لیے یہ زمین تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت المقدس یروشلم یہ تو ایک شہر ہے مگر اس کے کئی نام ہیں، مگر اس شہر میں وہ مسجد اقصی ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور جہاں سے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کو آسمانوں کی سیر کے لیے لے گئے تھے۔ یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے۔ یوم القدس اس بات کا استخارہ ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہیں، ہم ان کے دکھ درد اور غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تک تمام پناہ گزینی فلسطینی اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 17 اگست 1979 کو ایران کے رہبر اعلیٰ آیت خمینی کا رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے منسوخ کرنے کا مقصد امت مسلمہ کے نزدیک مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنا تھا۔ ایرانی پیشوا نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں تمام امت مسلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں، اور اس روز کو دنیا کو باور کرایا جائے کہ فلسطین صرف فلسطین کا ہی ہے جس پر اسرائیل نے بزور جبر قبضہ جما رکھا ہے۔ چنانچہ مسلم ممالک سمیت دنیا بھر میں یوم القدس کو ریلیاں، کانفرنسز اور اجتماعی مظاہروں کے ذریعے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، دراصل اس دن کا مقصد فلسطینی عوام پر قابض اسرائیلی افواج کی بربریت اور درندگی کے حوالے سے اقوام متحدہ سمیت حقوق انسانی کے علمبرداروں اور ملک کے ضمیروں کو جگانا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے مظلوموں کی حمایت بانی پاکستان قائد-اعظم محمد علی جناح کے موقف کی تجدید ہے۔ افسوس آج مسلم امہ کے نفاق عرب اسرائیل امن معاہدے، ڈیل آف سینچری، شام کی خانہ جنگی اور ایران اور سعودیہ جیسی کشیدگی اندرونی مسائل نے فلسطین کی جدوجہد آزادی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ 1945 میں فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے قائم کردہ عرب لیگ اور 1964 میں قائم ہونے والی PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا کردار بھی مایوس کن رہا۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد 1948 میں پہلی بار مغربی اور شمالی طاقتوں کے بل بوتے پر اسرائیلی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری۔ حالانکہ صہیونی تحریک نے فلسطین میں ناجائز ریاست کے قیام کی کوششیں نہ صرف 1800 سے ہی شروع کر رکھی تھیں، اس وقت وہاں صرف 5% یہودی آباد ہوئے تھے۔ سن 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر میں یہودیوں کی کانفرنس میں یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی قرارداد منظور کی تھی۔ دا ڈور آف ورٹیکل کی کتاب کے نقشے میں سارا فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق اور کویت جبکہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا حصہ اس میں شامل کیا گیا تھا۔ صہیونی ریاست کو مدینہ منورہ تک وسیع کیا جانے کا مضمون پلان تھا۔ مصر سے صحرائے مدینہ کا
قاہرہ اور سکندریہ کو بھی اسرائیل کا حصہ قرار دینے کا کہا گیا، جبکہ یہ عبارت اسرائیل تیسری سرحد فراق سے دریائے نیل تک ہیں اور اسرائیلی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کنندہ ہیں، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ دی ڈور آف ورٹیکل کی تحریک کا اصل مقصد یہی تھا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ کر کے اسے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ فلسطین جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی سامراجی کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ فلسطینی عوام گزشتہ 73 سالوں سے سرجیت اور صہیونیوں کے سامنے مزاحمت کرتے چلے آئے ہیں۔ فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ انسانیت سوز تشدد اور فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا، درندہ صفت سلوک کرنا انہوں نے اپنا معمول بنا رکھا تھا۔ اسرائیل غاصب فوج کے ہاتھوں فلسطینی عوام کا قتل عام ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اختیار کر چکا تھا۔ فلسطینیوں کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کے جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ حاملہ خواتین کا قتل کیا جا رہا تھا اور بچوں کا قتل اور ان کو موت کے گھاٹ اتارنا انسانی حقوق کے عالمی علمبرداروں کے منہ پر تماچے کے برابر تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن کو فوری طور پر آپریشن اور علاج کی ضرورت ہے، جبکہ اسرائیلی حقوق انسانی کے منشور کے آرٹیکل 5 اور 9 کے مسلسل خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں اور نہ اس کا ایکشن لینے والا ہے۔ سینکڑوں نابالغ بچے بھی اسرائیلی جیلوں میں ہیں، نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 27 نومبر 2007 کو میری لینڈ کے دارالحکومت اناپولس میں ہونے والی ایک نامنہاد کانفرنس میں ہونے والے معاہدے روڈ میپ فار پیس کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس اور بیت لحم کے درمیان نوما نامی خطے پر یہودیوں کو بسانے کے نئے منصوبے کو پیش کر کے بتا دیا تھا کہ اسے اپنے موقف کے خلاف امن سے کوئی دلچسپی نہیں اور یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رہے گی، حالانکہ عالمی قانون کے مطابق کسی بھی مقبوضہ علاقے میں کسی بھی تعمیر کی کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ UN سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کی 1979 میں منظور کردہ قرارداد کے تحت فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل تعمیرات عالمی قانون، جنیوا کنونشن 4 اور UN قرارداد کی خلاف ورزی ہے، جبکہ کسی شہری کو اس کی اجازت سے محروم کرنا حقوق انسانی کی عالمی منشور کے خلاف ورزی ہے۔ صہیونی ریاست دھڑا دھڑ فلسطینی آبادی اور گھروں کو مسمار کرنے میں مصروف ہے۔ اسرائیل کے قبضے میں عرب اردن میں تقریباً 25 لاکھ فلسطینی آباد ہیں، جبکہ مقبوضہ یروشلم یعنی بیت المقدس میں فلسطینیوں کی آبادی 3,50,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں بسنے والے فلسطینیوں کی تعداد 9 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی بھی ان فلسطینی علاقوں میں شامل ہے جہاں اسرائیل نے قبضہ جما رکھا ہے۔ ان عرب علاقوں میں اسرائیل نے 1960 کی جنگ میں قبضہ کیا تھا، اگرچہ 2005 میں اس نے غزہ سے انخلا کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی غزہ کی سرحدوں سمیت اس کی فضائی حدود اور اس کے ساحل کے قریب پانیوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے۔ عرب اردن اور مشرقی بیت المقدس میں تعمیر کی جانے والی 140 بستیوں میں 6 لاکھ سے زائد یہودیوں کو آباد کیا جا چکا ہے۔ در حقیقت عالمی قوانین طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں سے ان کا وطن اور ان کی آزادی چھیننے کی کوششوں میں سراسر مصروف ہیں۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے حوالے سے UNO کی ہیومن رائٹس کونسل کے اعداد و شمار نہایت ہولناک ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے، بالخصوص ہیومن رائٹس واچ کی حقائق کی رپورٹ میں ان کے ساتھ نسلی امتیاز برتنے اور بین الاقوامی جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اسرائیلی جرائم کو اپارتھائڈ یعنی نسلی امتیاز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپارتھائڈ سے مراد نسلی امتیاز کی ایسی پالیسی ہے جسے ریاست کی حمایت حاصل ہوتی ہے اور اسے عالمی سطح پر انسانیت کے خلاف
بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ عالمی برادری، بین الاقوامی برادری اور بالخصوص مسلم ممالک، تمام اہم بین الاقوامی اس پلیٹ فارم پر اس رپورٹ کے ذریعے اسرائیلی جرائم اور مظالم کی کھل کر مذمت کرے تاکہ فلسطین کی ناجائز صہیونی قبضے سے نجات مل سکے اور فلسطینی مسلمانوں کو آزادی کا سانس لے سکیں۔ دوستو، فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہے۔ یروشلم متنازع ترین شہروں میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس لیے مسلم، یہودی، عیسائی تینوں مذاہب کے پیروکار ایک مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم 7000 برسوں کی خون آلودہ تاریخ میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستانیں غم دنیا بھر سے بیان کر رہا ہے۔ اس نے پچھلے ایک عرصے میں کیسے نشیب و فراز دیکھے اور یروشلم پر کیسے یہودیوں نے قبضہ کیا۔ فلسطینیوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانی پڑتی ہے؟ برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ربن کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب خلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے کی بجائے گاڑی پر چلنے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آج سے 103 سال پہلے یعنی 17 دسمبر 1917 کو پیش آیا۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ لوئیس جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیح دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تاہم مغربی دنیا کے اختیاروں نے اس وقت فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرالڈ نے سرخی جمائی کہ برطانیہ نے 673 کے بعد اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروایا ہے۔ اس چیز کے بعد مسیح دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس واقعے کے بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس بیان سے خطے میں کشیدگی کی ایک نئی لہر دوڑے گی۔ یروشلم متعدد بار تخت و تاج ہوا، یہاں کی آبادی کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا، اس کی گلیوں میں انگنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوتی ہے اور یہیں سے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسیح سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور ان کا مقدس کلیسا واقع ہے، جبکہ مسلمانوں کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے سے پہلے اس شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیح 1000 برس تک اس شہر میں قبضے کے لیے آپس میں لڑتے رہے اور کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی گئی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں اور اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیح دنیا میں یہ واقعہ عظیم شان کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر 1095 میں پوپ اربن نے پورے یورپ میں مہم چلائی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی اور اکثر فوجی جلد ہی اپنے گھر صدار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 سال بعد اس شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس فتح سے یورپ میں پھر بے چینی اور یک بعد دیگرے 4 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سن 1577 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمان صلاح الدین نے شہر کے انتظامات کی طرف کافی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی اور سڑکیں بنائیں، ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 1892 میں ریلوے لائن بنا دی گئی، جبکہ ایک عرصے بعد برطانوی چیف آف اسٹاف جنرل ایلن کی قیادت میں مسیحی برادری نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک بڑی فوجی سلطنت میں شامل رہا۔
اور وہاں یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ اس دوران آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس منظوری کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے 2 حصے کر دیے گئے، جبکہ مشرقی حصے فلسطین جبکہ مغربی حصے یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا جس میں ان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1960 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اسے قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے، مگر یہودی قوم اسے اپنا گھر مانتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ممالک نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس روایت کو توڑا تھا۔ اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس شہر کی تاریخ 7000 سالوں پر مشتمل ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق 7000 قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج دکھانے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے ایک خوبصورت اور دنیا کے مظلوم ترین ملک کی ایک اور یہ مسلمان اور عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مظلوم ملک ہے۔ فلسطین کا 6020 مربع کلومیٹر رقبہ ہے۔ فلسطین کے 80% رقبے پر اسرائیلی ناجائز قابض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطین کے اندر ہی ایک اور قابض یہودی ریاست اسرائیل کا وجود قائم ہو چکا ہے۔ فلسطین کے 3.5% رقبے پر پانی ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، جسے اسرائیل یروشلم قرار دیتا ہے اور اپنا دارالحکومت بھی مانتا ہے۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے۔ فلسطین کی سرحدیں مغربی اسرائیل، اردن، جنوبی شام، مغربی لبنان اور مشرقی بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ فلسطین تاریخی اعتبار سے بہت پرانی سلطنت ہے۔ اس وقت اسرائیل نے فلسطین کے لگ بھگ 80% رقبے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے قانون رائٹ آف ریٹرن کے مطابق کوئی بھی شخص اپنے آپ کو یہودی ثابت کرے تو اس کو اسرائیل کا فری ویزا دیا جائے گا اور شہریت بھی دی جائے گی۔ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر امریکہ ہے، جو لگ بھگ $3.8 ملین امداد فراہم کرتا ہے۔ 1993 سے 2014 تک فلسطین میں 3 لاکھ یہودیوں کو آباد کیا گیا۔ 15,000 فلسطینی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا اور اس وقت 10,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے تھے۔ 70 لاکھ سے زائد افراد اپنے ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ فلسطین ممالک میں پناہ لینے والے مہاجرین کی بدولت دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی سب سے بڑی وجہ بیت المقدس ہے، کیونکہ دونوں ممالک اسے اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں اور دونوں ممالک کی اسے اپنے مقدس جگہ سمجھتے ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیت المقدس کی 70% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ عیسائی اس جگہ کو مقدس اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے مطابق عیسی علیہ السلام کا نزول بھی اسی جگہ سے ہوا، جبکہ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی مقام پر ہے۔ یہودیوں کے مسیح کے نزول کا بھی اسی مقام سے ہوا۔ اس وجہ سے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس شہر اور مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت فلسطین کی تقریباً 52 لاکھ افراد پر آبادی مشتمل ہے۔ فلسطین کی 93% لوگ مسلمان ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اس لیے ہر سال یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ عقیدت اور سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ ان دنوں حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر اٹیک کر دیا اور تقریباً 5,000 سے 7,000 میزائل داغے، جس نے ایک دفعہ تو اسرائیل کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے اسرائیل کی انٹیلیجنس کو بھی سمجھ میں نہیں آنے دیا۔ اسرائیل خود مان رہے ہیں حماس نے پیراشوٹر گلائیڈرز کی کب اور کیسے اسرائیل کی جوابی کارروائی بھی شروع
کی گئی۔ اسرائیل میں تقریباً 1800 سے 2000 لوگ زخمی ہیں، بڑی تعداد میں مارے بھی گئے ہیں، جبکہ فلسطینی شہید لوگوں کی تعداد 1700 سے 2000 سے تجاوز کر گئی ہے، زخمیوں کی تعداد 2500 سے زیادہ ہے۔ ابھی اس جنگ کو لگے تقریباً 13 دن گزر چکے ہیں، ابھی اسرائیل نے حملے کی دھمکی دے دی ہے، اور آگے سے حماس کا بھی کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کو اس دفعہ نیست و نابود کر دیں گے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ غزہ کی پٹی کو خالی کر دیا جائے، جس پر لاکھوں لوگ آباد ہیں۔ سعودی عرب نے OIC کا وزارتی اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں غزہ کی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ سعودی عرب نے غزہ کی صورتحال کی وجہ سے معمول کی بات چیت روک دی ہے۔ سعودی عرب نے بات چیت کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے، اور ساتھ ہی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تو دوستو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک خیر و عافیت رکھے۔